عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی. کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری تو اڈا پلا ہو جائے ایک کیڑا ڈاڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے. تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں, ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے, کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. علی بھائی ان 12 منافقین میں سے 8 کے نام بتا دے. میں کہاں سے بتاؤں جب حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا, انہوں نے باقی صاحب کو نہیں بتائے. میں ہوں تو کتوں لب کے دیا ہاں جن کو دوبیلا پھوڑا نکلا. دیکھیں دوبیلا پھوڑا جن کو نکلا یہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ منافق ہی ہے. دیکھیں نا, ضروری تو نہیں. اگر اس حدیث میں ہوتا نا کہ صرف منافقین کو ہی دوبیلا پھوڑا نکلے گا پھر آپ کی بات درست ہوتی. طاعون کا مرض کافروں کو بھی ہوا ہے, مسلمانوں کو بھی. تو یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا کہ منافقین کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا, جو صحیح مسلم 7035 نمبر حدیث ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف یہ وہ پھوڑا ہے جو صرف منافقین کو نکلتا ہے. نہیں, ادر منافقین کو بھی نکل سکتا ہے. پھر آپ فرق کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو نام بتا بھی دیں کہ کس کی موت دوبیلے پھوڑے سے ہوئی ہے, پھر بھی مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا. یہ اس چیز کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے انہیں دوبیلا پھوڑا نکلا کہ وہ منافق تھے. نکلنا دے دے جو کچھ بھی نہیں. لہذا رہن دو. باقی تفصیلات میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ایک غالی رافضی نے الزام لگایا تھا حدیث لدود کے حوالے سے کہ صحابہ نے حضور کو زہر دے کے شہید کیا. بخاری سے ایک حدیث کا سہارا. تو میں نے اس میں 45 منٹ میں نا نبی علیہ السلام پہ جتنے قاتلانہ حملے ہوئے, آپ کے ساتھ جو مس ہینڈلنگز کی منافقین نے, وہ سب کچھ ڈسکس کیا. اس میں میں نے اس حدیث کو بھی ڈسکس کیا. بس اتنا ہی میں نے کرنا ہے.